الراشدين وأولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اتنی بلند آواز سے پڑھیں آپ کی توجہ جو ہے سرکار کے اہل بیت ہوں، سرکار کے صحابہ ہوں، سرکار کے ساتھ جس نے بھی حالت ایمان کے ساتھ تعلق رکھا اس کی کیا ہی بات ہے، اس کی کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے. ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ آیہ کریمہ
کائنات جناب علی المرتضیٰ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ ہوا اس طرح کہ ایک دفعہ حسنین امام بیمار ہو گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، تو آپ کے والدین یعنی جناب علی المرتضیٰ اور سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو انہوں نے منت مانی کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شفا عطا فرمائی تو آپ دونوں نے اور آپ کے شہزادوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ چنانچہ پہلا روزہ جب رکھا تو افطاری کے وقت تھا، افطاری کے وقت مشکل سے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا۔ اس چیز کو بیان کرنے کے بعد میں تھوڑی سی آپ کو ان کے فضائل بیان کرنے کی ادنا سی کوشش کروں گا کہ آپ ان کے مقام کو سمجھ لیں اور پھر ان کی زندگی میں جو گزرا، جو زندگی جیسے بسر کی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں وہ کیسے تھے۔ تو جب پہلے دن روزہ رکھا، شہزادے بھی ساتھ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کا حکم ایسا تھا کہ ایک شخص نے دستک دی اور کہا کہ اے اللہ کے بندو، اے اہل بیت محمد، میں مسکین ہوں، مجھے کھانے کی حاجت ہے تو مجھے کھانا دے۔ جناب علی المرتضیٰ نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ہاتھ کی طرف دیکھا، بچوں کی طرف دیکھا، سب کی جو تھی وہ سبھی سراپا نور تھے، سب نے کہہ دیا کہ کھانا اسے دے دیا جائے۔ چنانچہ میرے دوستو وہ تمام جو بھی حاضر کھانا تھا وہ اٹھا کر اس مسکین کو دے دیا۔ وہ بھی بشر سے جسمانی لباس اس کا بھی تھا، سب کچھ تھا، یہ اور بات ہے کہ مقام کیا تھا، لیکن تھوڑا سا میری باتوں کو صرف ایک بیان اور تقریر سمجھ کر نہ سنیے گا، صرف اپنے ذہن کو حاضر رکھ کر سوچئے گا، اپنے اوپر کیفیت طاری رکھ کر سوچئے گا کہ ہم اس کوریا میں ہیں، رات کو اگر ہم صبح سحری بھی کرتے ہیں، جی بھر کر سحری کھاتے ہیں، ان کی سحری کیسی تھی یہ بھی جو ہے وہ بیان کرنے والی ہے کہ کوئی اتنی سیر شدہ سحری نہیں تھی، تو ہم جتنا بھر کے کھاتے ہیں ان کو بھوکے رہنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ تو جب روزے کا افطاری کا وقت آتا ہے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، تو وہ کھانا اٹھا کے اسے دے دیا۔ دوسرا دن آ گیا، جو ہے وہ پانی سے آپ نے روزہ افطار کیا۔ دوسرا دن آ گیا، روزہ رکھا ایک چھوٹے سے اہتمام کے ساتھ۔ شام کا وقت ہوا تو وہ پھر صدا لگی، افطاری کے لیے بیٹھے، اہتمام جو تھا وہ ہوا تو آواز لگی کہ اے اہل بیت محمد، میں یتیم ہوں، کھانے کی حاجت ہے، مجھے کھانا دے۔ تو اس اہل بیت محمد علیہ السلام نے وہ کھانا اٹھا کر جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اس یتیم کو دے دیا، پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا۔ وہ شہزادے بھی شامل ہیں بیچ میں، کون شہزادے اس بات کو ختم کرنے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ تیسرا دن آ گیا میرے دوستو، تیسرا دن آ گیا، 24 گھنٹے گزر گئے، پھر تیسرا دن شروع ہو گیا۔ میں بار بار بیان کو
ایک چیز کو 10 دفعہ کرنے کا قائل نہیں، لیکن آپ کو یہ واقعہ سمجھانے کے لیے ذرا 2 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں، ورنہ میری خواہش یہ کی ہے کہ اختصاص کے ساتھ کم لفظوں میں بات بیان کرتے جو ہے نا اختتام کیا جائے، مدعا کی بات کی جائے۔ تو پھر تیسرا دن آ لگا، حضور کی اہل بیت نے اسی طرح روزہ رکھا، شام کا وقت ہوا، صدا لگی کہ اے مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر والوں، میں قیدی ہوں اور قید سے چھوٹا ہوں، تو کھانے کی حاجت ہے۔ میرے دوستو، اس اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھانا اٹھا کر اس قیدی کو دے دیا اور پانی کے ساتھ افطار کر دیا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں حضور کے دربار کے اندر، حضور کو خبر پہنچی ساری، تو حضور تو اپنی آل سے کتنا پیار کرتے تھے، تو جب جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آپ کی آل کے گھر پر در پر حاضر ہوتا تھا وہ کوئی قیدی نہیں تھا، وہ کوئی مسکین نہیں تھا، وہ کوئی یتیم نہیں تھا، بلکہ میں انسانی صورت میں بشری حالت میں بن کر اللہ کے حکم سے آپ کی اہل بیت کے در پر آیا کرتا تھا، اور آپ کی آل کا یہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی محبت میں، فقط اس کی محبت میں، ایک اگلا نقطہ بھی آپ کو یہاں تک تو سنتے رہے ہوں گے، ایک عرض کروں گا کہ اس کی محبت میں یتیم کو، اسیر کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں میرے دوستو، شکریہ ادا کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کا شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا شکریہ نہیں چاہیے، ہم نے تو کسی کی محبت میں کیا ہے۔ اور پھر میرے دوستو، وہی رب ہے جو خالق کائنات ہے، جس کے سامنے انبیاء علیہ السلام بھی سجدہ ریز ہو کر بتا دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق فقط اللہ ہے۔ وہی رب ہے جو یہ ارشاد فرما رہا ہے وَقَالَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور ہم ان کی اس کوشش پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ رب ہے جو بے نیاز ہے، جو نبیوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو اہل بیت محمد کو پیدا کرنے والا ہے، جس کی منشا ہے تو پیدا کیا، جس کی منشا نہ ہوتی تو نہ کرتا، لیکن وہ رب خالق کائنات مالک ارض و سما ہو کر کہتا ہے، فرماتا ہے وَقَالَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ میرے دوستو، یہ اہل بیت محمد ہے، اور مقام کیا ہے کہ کوئی بھی مکتب فکر ہے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہے، چاہے اہل تشیع ہے، سنی ہے، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن تمام اس بات پر جو ہے وہ مانتے ہیں کہ حضور کی لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ بروز حشر 70,000 حوروں کی جرمٹ میں گزرے، پل صراط سے جب گزرے گی تو ندائیں آئیں گی، ہاتھ پکڑے غیب سے آوازیں آئیں گی، اے لوگوں، ایک محشر کے دن جمع ہونے والے لوگوں، اپنی نگاہیں نیچی کر دو، محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ یہ وہ حضور کی لاڈلی شہزادی۔ لیکن میرے دوستو، آؤ ابھی فضائل کے ساتھ ذرا زندگی کا معمول بھی سنو کہ ایک صحابی کہتے ہیں، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، قسم اٹھا کر کہ یہ وہ گرانا ہے کہ جس کے گھر سے، جس در سے ایک رات میں 1000 تکبیروں کی صدائیں آئی۔
تکبیریں کہتے ہیں اللہ اکبر، اتنے کثرت سے نوافل ادا کیا کرتے ہیں کہ ایک رات سے 1,000 تکبیروں کی صدائیں آتی تھیں۔ انہیں کیا ضرورت تھی؟ یہ تو کہتے ہیں آج تو میرے جیسا گناہگار سید کی ہوگا، کہتا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، بخشی ہوئے ہیں، لیکن میرے دوستو دیکھو ہماری جد کا، ہم گناہگاروں کو جن کا نام لگا ہوا، جو حضور کی شہزادی ہے، جن کا مقام یہ ہے، 1,000 تکبیروں کی صدائیں آتی ہیں۔ یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ وہ ہے کہ جن کے لیے جب جبل کے والی نے مسلمانوں کے لیے تحائف بھیجے، مال و متاع بھیجا، تو ایک شال عمدہ سی علیحدہ کر کے بھیج دی اور کہا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ حضور کی بیٹی کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تحفہ موصول ہو گیا۔ جناب سیدہ طاہرہ طیبہ زاہدہ نے جب پہنا تو سرکار نے دیکھا تو سرکار نے خوشی کا اظہار نہ فرمایا۔ یہ ان کا مقام جانو کہ حضور خالق کا، حضور علیہ السلام اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، تمام انبیاء کے امام، وہ ہستی جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا خدا ہونا کی ظاہر نہ کرتا اگر آپ کو پیدا نہ کرنا مقصود ہوتا۔ یہ وہ ہستی جن کی نسبت سے آپ کو مقام ملا، لیکن جب حضور کے گھر آپ تشریف لاتی، حضور علیہ السلام سید دو عالم علیہ السلام، سردار دو عالم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ہاتھوں کو بوسا دیتے۔ تو جب آپ نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا تو جب آپ تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر بعد لوگوں کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں تھے، حجر مبارک میں پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ کسی نے بتایا کہ جو قیمتی پوشاک چادر موتیوں اس میں لگے ہوئے وہ آپ کی شہزادی نے فروخت کر کے ایک یہودی کو بیچ کر، تو اس کسی کو بیچ کر اس کی جو رقم ہے وہ یتیموں، غریبوں اور مسکینوں میں، مدینے کے لوگوں میں تقسیم کرتا۔ جب سرکار نے یہ سنا میرے دوستوں تو سرکار تیزی کے ساتھ، مغالطہ رائی نہ ہو کہ اللہ عالم و رسول ہو کہ سرکار کی شان مبارک جو ہے وہ زمین کے ساتھ تیزی کے ساتھ تیز قدم اٹھاتے ہوئے آ گئے، اپنی لاڈلی شہزادی کو دیکھا، آنکھوں میں سید دو عالم کے آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹی ہم نے کل بروز حشر اپنی گناہگار امت کی بخش و مغفرت کروانی ہے، دنیا کی دولت ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کی زیب و زینت ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ وہ ہستی اور معمول زندگی کا یہ، اور پھر آج آئیے آپ کے شہزادوں جن کا یہ مقام ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت ہے کہ حضور صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، سید عالم دو عالم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں گھر والے کو باہر بلاؤ، گھر والا آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تیرا بیٹا رو رہا ہے، وہ عرض کرتا ہے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جلدی جا کر چپ کراؤ کہ اس کا رونا میرے حسین کے رونے سے ملتا ہے۔ وہ حسین پھر تپتے ہوئے کربلا میں شہید بھی ہوتا ہے، وہ حسین جس کو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، دنیا کی دولت، تخت، تاج آپ کے قدموں میں تھا، یزید نہیں کیوں کہتا تھا کہ صرف بیعت کر لو حسین، جدھر کہتے ہو جہاں کہتے ہو دنیا کی دولت آپ کے قدموں میں بیعت لیتا ہو، کیوں؟ آخر اس کے دل میں کیا خلش تھی؟
سب بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کا تکرار تھا کہ حسین ابن علی بیعت کرے. پتا تھا کہ اصل ملکیت تو ان کی ہے، میں تو نقلی بیٹھا ہوا ہوں. تو جب تک یہ نہیں سگنیچر کریں گے، سائن نہیں کریں گے، میری بادشاہ نہیں ہے. اس حسین ابن علی نے میرے دوستوں نہ دیکھا کہ اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو. اس حسین ابن علی نے شبیہ مصطفیٰ کہ جن کی چہرہ مبارک جناب علی اکبر جو آپ کے 17 سال کے شہزادے نہ دیکھا کہ شبیہ مصطفیٰ ہے. اسے دیکھتا ہوں تو اپنے نانا کی یاد آ جاتی ہے. آپ چلتے تھے تو حضور کا انداز تھا. قبیلہ بنو اسد. میرے دوستوں جب آپ کربلا میں پہنچے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جگہ ہم لینا چاہتے ہیں، یہ ہماری ملکیت کر دیں. تو گواہوں نے جب رخ پر نقاب ڈال کر جناب علی اکبر نے اس وقت کی سگنیچر کیے، سائن کیے، تو قبیلہ بنو اسد نے کہا تھا کہ ہم 60,000 درہم میں اس وقت یہ کربلا معلیٰ میں دی گئی تھی نبی کی آل. تو کہا تھا کہ ہمیں اس شخص کا چہرہ بتا دو تو ہم 1 روپیہ بھی نہیں آپ سے دیں گے. آپ نے فرمایا ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے، ہم نے تمہیں رقم ادا کر دی ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے تھے. تو میرے دوستوں وہ کہتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ حضور کے آئے. وہ شبیہ مصطفیٰ بھی پھر کیا ہوا کہ سر کٹ کر نیزوں پر چڑھے، اپنی اولاد کو قربان کیا. آج اس امت کی خاطر جو ہم جی رہے ہیں نا، شریعت کی اصل بنیاد جو ہے وہ حسین ابن علی نے اس وقت رکھی. یہ جو مسجدوں میں گونجتی ہیں آج آزانے، ان کی بنا حسین ابن علی نے کس کے خلاف جہاد کیا تھا؟ کیوں کیا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، لیکن کیا تھا کہ اس نے حلال مصطفیٰ کو حرام کے اندر جو ہے نا وہ کنورٹ کر دیا تھا. تو اس حسین ابن علی نے اپنا گھر بار بھی صرف اس امت گناہگار امت کی خاطر دے دی. یہ حسین ابن علی. اور پھر شان یہ ہے کہ آپ کے نامی اس میں گرامی وہ بھی دنیا کے اندر سے کہیں نہیں تھی. جبریل نے لائے اور وہ بھی آسمان کی مخلوق میں بھی نہیں تھے، اللہ کے عرش سے لائے. ٹھیک ہے. اور مقام یہ ہے کہ سید الشباب و اہل الجنہ، جنت کے اندر تمام نوجوانوں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. لیکن دنیا میں کیسا اللہ کے امتحان پر پورا ہوتا ہے. اور پھر امام حسن کو دیکھ لیجیے، آپ کی زندگی دیکھ لیجیے، قربانیاں دیکھ لیجیے، اور پھر آپ کو بھی شہادت نصیب ہوئی. آپ کی شہادت بھی زہر کی وجہ سے ہوئی. یہ حضور کے بس اس وقت کے جو ناکارہ امتی تھے انہوں نے بس حضور کی آل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام کی میرے دوستو یہ اہل بیت ہیں. ہم فقط آ کر بیان کرنے آپ کے فضائل سننا بھی بہت بڑی باتیں ہیں. میرا تو ایمان ہے کہ حاضری کروانا ہے. لیکن میرے دوستو آج ہم علی المرتضیٰ سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ علی کہ جس کے بارے میں بارہا میں دوستو آپ کو بتایا کہ میرے دوستو دیکھو علی کے اگر عقیدت رکھنی ہو تو پھر ابو بکر عمر کے ساتھ بھی عقیدت رکھنی پڑے گی. کیوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ النظر الی علی وجہ عبادت، علی کے چہرے کی طرف تکنا بھی عبادت. تو آپ کے کردار کو دیکھو، آپ کا نام لینے والوں مجھ سمیت، کیا ہم آپ کے کردار پر، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کا تو کردار یہ تھا کہ جس شخص نے جناب علی المرتضیٰ پر حملہ کیا تھا خنجروں سے صبح کی نماز میں، ہاں جی، وہ ایک جو سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر میں، علی کا لال شاید اب اسی سجدے میں، شاید کہتا ہے نا وہ سجدہ جا کے کربلا میں ادا کر دیا. لیکن مسجد میں
ہاں جی آپ پر حملہ ہوا، آپ کی شہادت بھی اسی سے ہوئی، تو پھر بھی اس حالت میں، زخمی حالت میں جب دیکھا تو وہ جو قاتل تھا اس کے لب خشک تھے، فرمایا کہ اس کو پہلے پانی بچھاؤ، پانی پلاؤ اور اس کے لیے نرم بستر بچھا دو۔ کوئی ماں کا لال ایسا کردار لائق تو بتائے کہ فرمایا کہ میرے دشمن کے لیے ٹھنڈا پانی دو اس کو اور نرم بستر بچھا دو۔ یہ وہ کردار ہے۔ آج ہم تو اگر کسی سے تکلیف ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں عمل کرنا چاہیے آپ کی سیرت پر، آپ کے کردار پر۔ ہماری بقا میرے دوستو اسی میں ہے کہ ہم اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، اسلام کے تمام پہلوؤں کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں، بحث و مباحثہ اور اس چیزوں سے پرہیز کر کے ہم صرف یہ دیکھ رہے کہ ہم اپنے گریبان میں دی چھانپ کر اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہے کہ جیسا مومن کا فرمان ہوتا ہے ویسا مراد کو پالیں۔ اللہ غفور رحیم ہے میرے دوستو، لیکن اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بھی ہیں میرے بندوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوموار والے دن چھٹی ہے، اکثر دوستوں کو ہوگی، کتنے دوستوں کو سوموار والے دن چھٹی ہے؟ جی جن کو نہیں ہے، جن کو ہوگی بھی وہ چپ کا شرح ہے۔ میرے دوستو 24 گھنٹے 24 مہینے لگاتے ہو، ہاں دنیا کی خاطر تو کچھ دین کی خاطر بھی تھوڑا ٹائم دو۔ اس طرح سے ہے کہ انشاءاللہ رئیس بھائی نے اور ادھر سے فراز بھائی، سلطان بھائی، یہ سارے ماشاءاللہ ناظم بھائی، زاہد بھائی، ایک قافلوں کی ترکیب کرتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ یہ چیز بہترین ہے سیکھنے کے، دین اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ جب کوئی انسان اپنا وقت دیتا ہے نا تھوڑا، تو وہ اس میں فل جو ہے اس کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے، تو وہ مزہ بھی آتا ہے۔ میں آپ کے یہاں خود قافلے میں آیا تھا، زاہد بھائی تھے جی، ہم تو خیر نکمے سے لوگ ہیں، لیکن آپ کو کام والوں کے ساتھ بڑی کوشش کریں۔ کام والے کہتے تھے کہ آپ مسجد ساتھ اس طرح کا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اتوار اور سوموار کا دن جو ہے نا، وہ اگر زیادہ دن میں تو ٹھیکوں میں ہی کم از کم نا آپ کی ترکیب انشاءاللہ ہو جائے گی، اس میں آپ دیکھیں، آپ قریب آ کر دیکھیں۔ میرے دوستو صحیح جو بات ہے میں خود دیکھا ہے، دعوت اسلام میں کہ کیا ہے، کس طریقے سے کوشش کرتے ہیں۔ آپ ضرور نہیں کہتے کہ ادھر آ جائے ووٹ دے دے، نوٹ دے دے، ٹھیک ہے، صرف جب ہم دنیا کر رہے ہیں، کوئی شخص اگر دین کی طرف بلاتا ہے، دین کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بات سننی چاہیے، اچھی لگے تو پھر اس پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ تھوڑا سا وقت دیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آواز کوئی نہیں آئی، ساری چپ ہو بٹ صاحب کیوں نہیں؟ اس بھائی تو ماشاءاللہ تیار ہے، تو اس بھائی ہو گئے، اور کون بھائی ہے؟ اچھا جو اتوار کی ہے وہ چلے اتوار کے لیے کوشش کر کے نا، میں بائی فورس یہ اس طرح کا قائل کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہیں آپ نے کہتے چلو ہی کوئی چلو، لیکن کوشش کرو۔ اور رفاقت بھائی آپ تو ماشاءاللہ پڑھیں گے نہیں، آپ کو تو چھٹی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ تو دوسروں کی بھی کروا کیوں جی قاری صاحب؟ کام ہے جی کام ہے، سارے دوستوں کو کام ہے، چھٹی نہیں ہے۔ چلیں بہرحال تو ان بھائی حافظ صاحب ان بھائی سے رابطہ کر کے نا پھر کوشش کچھ کرتے ایک آدھ دن دے دیں وہ آ جائے آپ کی خدمت کریں گے مسئلے پر جی ٹھیک ہے جناب، کوئی بولو تو میں جان چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر نا آپ کو اگلے سال تک آپ نے رابطہ